اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فقہی احکام کی سلسلہ وار گفتگو۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ متع کرنے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ متع کے بارے میں پہلے دو گفتگو بیان کی جا چکی ہے، جس میں پہلی گفتگو میں بیان کیا گیا تھا کہ قرآن و حدیث سے متع کو ثابت کیا گیا تھا، اہل شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا گیا۔ دوسری گفتگو میں بیان کیا گیا تھا کہ متع کی کیا شرائط ہوتی ہیں، کس عورت کے ساتھ متع کرنا جائز ہوتا ہے، کس عورت کے ساتھ کرنا حرام ہوتا ہے، متع اور شادی میں فرق کیا ہے، یہ دوسری گفتگو تھی۔ آج ہماری متع کے بارے میں آخری گفتگو ہے کہ متع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو کہ ہم نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ کنواری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت شرط ہے، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ حق مہر کی تعیین، جس طرح کہ شادی میں حق مہر کی تعیین ہوتی ہے، متع میں بھی حق مہر کو معین کرنا ہے کہ کتنا حق مہر شوہر جو ہے وہ زوجہ کو دے گا۔ مدت کی تعیین، چونکہ متع میں جو فرق ہے شادی کے ساتھ، شادی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، متع خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا دونوں باہمی رضامندی سے پہلے مدت کی تعیین کریں۔ مہینے کا کرنا ہے، 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، جتنی مدت وہ آپس میں محرم ہونا چاہتے ہیں یا متع کرنا چاہتے ہیں، اس مدت کی تعیین کریں گے کہ کتنی مدت کے لیے آپ نے یہ متع کرنا ہے۔ کیونکہ یہی مدت کی تعیین اور جو مہر کی تعیین ہے، یہ جب نکاح کا صیغہ پڑھا جائے گا اس میں ذکر ہوگی، لہٰذا اس کو پہلے معین کرنا ان دونوں چیزوں کو ضروری ہے۔ نکاح کا صیغہ، چونکہ بتایا کہ متع بھی ایک نکاح ہے، لہٰذا متع میں نکاح کا صیغہ پڑھا جائے گا۔ مدت کی تعیین کریں گے، حق مہر کی تعیین کریں گے، اس کے بعد نکاح کا صیغہ پڑھیں گے۔ نکاح کے صیغے کی شرائط کیا ہیں کہ احتیاط واجب آغا ثانی کے نزدیک کہ عربی میں پڑھا جائے، زبان عربی میں نکاح کا صیغہ پڑھا جائے، انشاء کا قصد ہو۔ انشاء کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نکاح کا صیغہ پڑھ رہے ہیں اس وقت وہ صیغے میں یہ نیت کریں کہ اس وقت بیوی یہ نیت کرے کہ اس وقت اس صیغے کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس شوہر کی زوجیت میں دے رہی ہوں، اور جب وہ مرد صیغہ پڑھے گا تو وہ بھی صیغہ پڑھتے وقت یہ نیت رکھے گا کہ میں قبول کرتے ہوئے اس وقت اس کی جو زوجیت ہے اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اجازت، لڑکے اور لڑکی دونوں راضی ہوں اس بات پہ، زبردستی کا نکاح یہ جائز نہیں ہے بلکہ باطل ہوتا ہے نکاح۔ لڑکی خود راضی ہو اور لڑکی کے باپ کی اجازت ہو، اور اگر کوئی اور لڑکے کا نکاح پڑھ رہا ہے تو وہ لڑکے سے اجازت لے۔ جو عربی میں صیغہ پڑھنا احتیاط واجب کی بنا پہ ہے، اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جو عربی میں صیغہ نہیں پڑھ سکتا تو اپنی زبان میں بھی صیغہ پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایسے الفاظ ادا ہوں کہ جن الفاظ کے ذریعے زوجیت کے معنی حاصل ہو سکیں۔ یہ چونکہ انشاء اور عربی کے صیغے اور وہ بھی صحیح عربی میں، یہ چونکہ اہم چیزیں ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح جب آپ نے سوٹ سلوانا ہو آپ خود نہیں کاٹنا شروع کر دیتے، مکان بنوانا ہے آپ خود نہیں شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، بیمار ہیں اگر شدید اپنی مرضی سے آپریشن نہیں شروع کر دیتے، اپنی مرضی سے دوائی لینا نہیں شروع کرتے، بلکہ آپ کوشش کرتے ہیں کسی اسپیشلسٹ کی طرف جائیں، چونکہ یہ نکاح کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کی حلیت، ایک دوسرے کے اوپر حلال ہونے کا مسئلہ ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس علم کے ماہر لوگ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، جو علماء ہیں، کہ جو نکاح کو صحیح طور پر پڑھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ
نکاح کو اچھے تلفظ سے ادا کر سکیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بعض کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، لفظ ہے ان کاہ تو، وہ پڑھ رہا ہے انا کاہ تو، یعنی اس طرح کی چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتے میں نعوذ باللہ خلل واقع نہ ہو۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کے سیغے کی شرائط کو پورا کرنا چاہیے کہ سیغہ عربی میں پڑھیں، کوشش کریں احتیاط واجب آغاز ثانی کے نزدیک انشاء کا قصد ہو کہ میں اس وقت زمانہ حال میں اپنے آپ کو زوجیت میں دے رہی ہوں، اجازت ہو ایک دوسرے کی دونوں کو، یعنی وہ مجبور نہ کیے گئے ہوں، زبردستی کا نکاح نہ ہو، اور صحیح الفاظ عربی کے ادا کیے گئے ہوں۔ اب یہ جو نکاح کا صیغہ ہے یہ اگر مرد اور عورت چاہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خود نکاح پڑھنا جانتے ہیں تو وہ خود بھی نکاح کا صیغہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے یا مثلا بالکل ہی نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح قصد کرنا ہے، کیا انشاء کیا ہے، عربی کے تلفظ، یا مثلا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کسی کو وکیل بنائیں۔ اب ایک بندہ بھی مرد اور عورت کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ عورت کی طرف سے وکیل ہو اور ایک بندہ مرد کی طرف سے وکیل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرد خود اپنا نکاح پڑھنا چاہتا ہے، وہ عورت کی طرف سے وکالت لیتا ہے، عورت کی طرف سے بھی وکالت نکاح پڑھتا ہے، پھر وہ اپنا نکاح اپنی طرف سے خود بھی، یعنی کسی صورت میں بھی یہ نکاح جائز ہے۔ چاہے تو وہ جو عورت اور مرد دونوں متع کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں خود بھی نکاح پڑھ سکتے ہیں یا کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اگر مرد اور عورت خود شادی کرنا چاہتے ہیں، مثلا خود نکاح پڑھنا چاہتے ہیں، نکاح دائمی ہے، مثلا شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کا صیغہ خود پڑھنا چاہتے ہیں، تو بیوی کہے گی، یعنی وہ عورت جو ہے وہ اس طرح صیغہ ادا کرے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، یعنی میں اپنے آپ کو تمہاری زوجیت میں دیتی ہوں اس حق مہر کی بنا پر۔ اور مرد کہے گا قبلت التزویج، میں نے یہ نکاح، یہ شادی قبول کی۔ دونوں نے نکاح پڑھا، نکاح کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ صیغہ ہے شادی کے لیے۔ لیکن اگر وہ دونوں خود نکاح نہیں پڑھتے بلکہ مرد کی طرف سے ایک وکیل ہے، عورت کی طرف سے ایک وکیل ہے، عورت کا وکیل کہے گا زوجت موکلتی موکلکا علی الصداق المعلوم، یعنی میں اپنی موکلہ کا آپ کے موکل سے اس حق مہر کے ساتھ تزویج شادی کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد مرد کا وکیل کہے گا قبلت لموکلی ھذا، میں یہ تزویج اپنے موکل کی طرف سے قبول کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو شادی کے صیغے۔ اب اگر مرد اور عورت خود متع کرنا چاہتے ہیں اور وہ خود صیغہ پڑھنا چاہتے ہیں، کسی کو وکیل نہیں بنانا چاہتے، تو یہاں شادی کے اور متع کے صیغے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، چونکہ یہاں مدت کو بھی ذکر کرنا ہے۔ جب مرد اور عورت خود متع کا صیغہ پڑھنا چاہتے ہوں، چونکہ یہ عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، لہٰذا عورت اس طرح صیغہ پڑھے گی زوجتک نفسی فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، یعنی میں اپنے آپ کو آپ کی زوجیت میں دیتی ہوں یہ مخصوص مدت جو پہلے معین کی تھی اور مخصوص حق مہر جو پہلے معین کیا تھا اس بنا پر۔ فوراً شوہر کہے گا قبلت التزویج، میں نے اس تزویج کو، شادی کو قبول کیا۔ یہاں زوجتو کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور متعتو کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ عورت کہے متعتو کا نفسی فی المدت المعلومۃ علی المہر المعلوم، مرد کہے قبلت المتعۃ، میں نے اس متع کو قبول کیا۔ اگر متع کا صیغہ عورت اور مرد خود نہیں پڑھنا چاہتے بلکہ کسی کو وکیل بنانا چاہتے ہیں تو پہلے عورت کا وکیل کہے گا
متعت موکلتی موکلکا فی المدت المعلومت علی المہر المعلوم، کہ میں اپنی موکلہ کہ جس کا میں وکیل ہوں اس کا متع آپ کے موکل جس کے آپ وکیل ہیں اس کے ساتھ یہ مخصوص مدت اور مخصوص حق مہر کے ساتھ انجام دیتا ہوں۔ تو فوراً جو شوہر کا وکیل ہے وہ کہے گا قبلتو لموکلی ھذا، کہ میں یہ جو متع ہے اپنے موکل جو مرد ہے اس کی طرف سے قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ کو عرض کیا چونکہ یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے خصوصاً نکاح کے سیغے، شادی کے سیغے، متع کے سیغے، یا تو خود انسان کو اتنا علم ہو کہ وہ صحیح عربی میں اور انشاء کا قصد بھی کر سکے اور خود سیغے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یا کیا کرے اگر خود اس کو پتہ ہے کہ میں اتنی عربی نہیں جانتا یا مجھے انشاء کا قصد کیا ہوتا ہے مجھے علم نہیں ہے، یا اصلا اسے نکاح کے مفہوم کے سیغے ہوتے کیا ہیں اس چیزوں کا اسے علم نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ایسے معاملات میں کسی عالم دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ جب وہ سیغے پڑھے تو اطمینان ہو جائے کہ اب یہ مرد اور عورت آپس میں محرم ہو گئے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔